آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 2 سال تو گزر گئے ہیں، انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ مشکلات ختم ہوں گی اور خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے. یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کی جس دن سماعت ہوئی انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. جو ہمارے باقی لیڈران ہیں جن کے خلاف غلط کیسز فائل ہوئے، 9 مئی کے کیسز کی میں بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہ کیس، میں ان میں اپیل خود بھی دائر کرنے لگا ہوں. وہ کیس ہے کنسپریسی کا بنا ہوا. وہ کیس یہ بنا ہے کہ بیٹھے کچھ لوگ، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے. اب کنسپریسی کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کوئی گواہی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو کوئی شہادت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو آ کے کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے سنا یا میں نے دیکھا کہ 10 لوگ اکٹھے بیٹھے تھے اور ان 10 لوگوں نے یہ کنسپریسی، یہ کارروائی کی یا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے. یہ ایک منطقی بات ہے، کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو. تو اس کیس میں 2 شخص کی شہادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ یہ سارے بیٹھے اور انہوں نے یہ کنسپریسی کی. اور وہ جو سنا انہوں نے، وہ شخصوں جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کمرے میں آئے کیسے، جس کمرے میں یہ بات ہو رہی تھی، تو ایک نے کہا کہ میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ایک نے کہا میں کرسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا. تو یہ کیس کی نوعیت ہے. اور ان 2 ہی جو لوگ ہیں ان کی ایک عدالت نے اسی بنا پہ یہ شہادت ختم کر دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میز کے پیچھے چھپے ہوں اور کرسی کے پیچھے چھپے ہوں. وہی شہادت جو ایک عدالت نے ریجیکٹ کی، اس کو کہا کہ یہ مسترد کی، اس کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، اسی 2 گواہ نے دوسری عدالت نے کہا کہ نہیں وہ سچ ہیں. تو یہ اس قسم کے کیسز ہیں. میری نظر میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کاوش ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کاوش ہم ناکام بنائیں گے. ایک سیکنڈ یہاں پہ ایک اور چیز چھوٹی سی میں کلیئر کر دوں کہ جتنی انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن، آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، ساروں نے کنڈیم کیا ہے کہ خان صاحب کی انکارسریشن ایلیگل ہے. آج پنجاب کی ترجمان نے بولا کہ $18 ملین خرچ ہوا ہے نیو یارک ٹائمز کے ایڈ پہ. ایک تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک پیج کا ایڈ کی قیمت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اربوں روپیہ خود خرچ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 60 پیج کا ان کا اشتہار آیا کارکردگی کا، جس میں 170 تصویریں تھیں سی ایم کی. تو یہ اربوں روپے لگا رہے ہیں. 10 کھرب کا ان کا کرپشن سکینڈل نکلا ہے، اور ان سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ عمران خان صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب سوالات لیں گے 1 بائی 1 کر کے. آپ کو کس بحاف پہ امید ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں سے ختم ہو جائیں گے؟ اور دوسرا، آپ نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا جن ارکان اسمبلی کو سزا ہوئی ہے. کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ان کا ہائی کورٹ میں جو اپیل کے بغیر الیکشن کمیشن نے ان کو جو حلقیاں ان کو خالی کرا دیا، کیا گرفتاری کے بغیر یہ اپیلیں سنی جا سکتی ہیں عدالتوں میں اور ان حلقوں میں آپ حصہ نہیں لے گا؟ آپ کے 2 سوال ہیں. جی، تو آپ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اوپر 26ویں ترمیم کے بعد ہمارا اعتماد ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم کھڑے ہیں حق کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں سچائی کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں انصاف کے ساتھ. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں، آپ جتنا بھی عدالتی نظام کو آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، الٹیمیٹلی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ فیصلہ پھر فائنلی آ کے انصاف، حق اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ 26ویں ترمیم لائیں، وہ 27ویں لے آئیں. عدالت تو ہماری ہے، پاکستان کی ہے، اور وہاں انصاف انشاءاللہ ہمیں ملے گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا، حق اور انصاف اور قانون اور سچائی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. سیکرٹری جنرل اب آپ کے وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہم جائیں گے ضرور لیکن کورٹ سے ہمیں کوئی امید نہیں. دیکھیں، میں جب کورٹ میں جاتا ہوں تو مجھے تو امید کے ساتھ ہی جاتا ہوں. میں اگر آپ نا امید کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کرکٹ میں بھی ہار جاتے ہیں، آپ فٹ بال میں بھی ہار جائیں گے، ہاکی میں بھی ہارتے ہیں.
تو انشاءاللہ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. دوسرا سوال ایک علی ایک کر کے علی کو بولے یہ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے میری نظر میں قانون یہ ہے اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ قانون یہی امپلیمنٹ ہو. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے تو جب تک آپ کا سزا فائنل نہیں ہو جاتی، یعنی کہ آپ کی اپیل بھی ختم ہو جائے، آپ کی سپریم کورٹ تک آپ کی اپیل نہ ہو اور آپ کی سزا قائم رہے، پھر ہی ڈسکوالیفیکیشن آپ کی امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سپوزنگ آج مثال کے طور پہ آج سزا ہو جاتی ہے اور آج آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیا الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، کل کو ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل مانی جاتی ہے اور سزا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو سارا کچھ ریورس کرنا پڑے گا اس الیکشن کو بھی. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میری نظر میں اگر آپ کو نچلے کورٹ نے سزا دے دی ہے تو جب تک آپ نے اپیل کی اور اپیل میں اگر آپ کو نہیں اپیل آپ کی سکسیسفل ہوئی، اس کے بعد آپ کو کامیاب نہیں ہوئے، پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ کی اپیل کا بھی حق ہے. وہاں بھی آپ ناکام ہوئے اور سزا فائنل ہو جائے، پھر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. یہ جو تیزی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، میری نظر میں یہ غیر قانونی ہے. تو میں اپیل جو فائل کریں گے اس میں ضرور یہ ریکویسٹ کریں گے عدالت سے کہ روکا جائے. اور ایک عدالت کا فیصلہ آ بھی چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی امپلیمنٹیشن نہ کرے. علی طارق کہ 1 مہینہ ہو گیا میرے خیال آپ کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے کچھ لوگوں کی ملاقات تو ہو جاتی ہے. یہ جو ڈفرنس ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ کی نہیں ہوتی، اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ 2 سال سے جیسے عدالتوں کے چکر آپ لوگ کاٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو امید ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کر کے یا ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملہ سلجھا دیے جائے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو ملاقات کے بارے میں نے بڑا واضح طور پہ بار بار اپنا ویو دے دیا ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مل سکتا ہے خان صاحب کو اس کو ملنا چاہیے. یہ خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کہیں کہ میں نہیں ملتا یا نہیں میں ملنا چاہتا ہوں. کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی بات چیت آنی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں سے جو ان کی ہدایات ہیں وہ باہر آ سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں اجازت مل رہی وہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا. لیکن اگر کسی کو بھی مل رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں. اور خان صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، ان کو پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے، کیا ہدایت دینی ہے، کیا نہیں دینی. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے جو خبر ہے وہ غلط نکلے. الٹیمیٹلی وہ خبر جو بھی آئے گی اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میری نظر میں اس کے بارے میں تو میں کلیئر ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہ الزام لگاتا ہوں نہ لگاؤں گا کہ وہ کیوں مل لیا اور مجھے کیوں نہیں ملنے دیا. اچھی بات ہے کہ ان کو ملنے دیا. جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، میں ہمیشہ اس میں یقین رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور میری جب بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ہاں آپ لوگ بات کر لیں، حکومت سے بھی کر لیں بے شک، لیکن انہوں نے کنڈیشنز 2 لگائی تھیں اور وہ جو شرائط تھیں وہ حکومت نے خود ہی نہیں مانی، اس لیے وہ اس وقت مذاکرات ختم ہو گئے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے مذاکرات کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، نہ حکومت سے نہ کسی اور سے. لیکن مستقبل میں یہ سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی بھی نہیں ہوں گے مذاکرات، ہو سکتا ہے ہو جائیں. آج کے دن بہرحال وہ دروازے بند ہیں. آج کے دن میرا خیال ہے یہی فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، جو ابھی آپ کو شاید میرے سے پہلے کے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 5 سے احتجاج جو ہے وہ اپنی شکل اختیار کرے گا.